کہاں مر کھپ گئے وہ مسلمان جنہیں ان کا دین ہتھیار بنانے اور گھوڑے پالنے کے لیے موٹیویٹ کرتا تھا، ترغیب دیتا تھا۔ ایک بات یاد رکھیے، جب امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے سعودی عرب کو جتلایا کہ امریکی تحفظ کے بغیر تمہاری حکومت 2 ہفتے بھی نہیں چل سکتی، انہی دنوں میں سعودیہ میں ایک اونٹ کو 16 ملین ریال کا سونے کا ہار پہنایا گیا تھا۔ اسلام کا کتنا عبرتناک منظر تھا جب معتصم باللہ آہنی زنجیروں اور بیڑیوں میں جکڑا چنگیز خان کے پوتے ہلاکو خان کے سامنے کھڑا تھا۔ کھانے کا وقت آیا تو ہلاکو خان نے خود سادہ برتن میں کھانا کھایا اور خلیفہ کے سامنے سونے کی تشتریوں میں ہیرے جواہرات رکھ دیے۔ پھر معتصم باللہ سے کہا، کھاؤ، پیٹ بھر کر کھاؤ، جو سونا چاندی تم اکٹھا کر رہے تھے اے منہ میں ٹھونسو اور کھاؤ۔ بغداد کا تاجدار بادشاہ بے چارگی اور بے بسی کی تصویر بنا کھڑا تھا۔ بولا، میں سونا کیسے کھاؤں؟ ہلاکو نے فوراً کہا، پھر تم نے یہ سونا اور چاندی کیوں جمع کیا تھا؟ یہ ایٹم بم تم نے جمع کیوں کیا، بنایا کیوں تھا؟ وہ مسلمان جنہیں ان کا دین ہتھیار بنانے اور گھوڑے پالنے کے لیے ترغیب دیتا تھا کچھ جواب نہیں دے سکا۔ ہلاکو خان نے نظریں گھما کر محل کی جالیاں اور مضبوط دروازے دیکھے اور سوال کیا، تم نے ان جالیوں کو پگھلا کر آہنی تیر کیوں نہیں بنائے؟ تم نے یہ جواہرات جمع کرنے کی بجائے اپنے سپاہیوں کو رقم کیوں نہ دی کہ وہ جانبازی اور دلیری سے میری افواج کا مقابلہ کرتے؟ ان کی تنخواہیں کیوں نہیں بڑھائیں؟ تو خلیفہ نے توسط سے جواب دیا، تھوڑا توقف کیا۔ انہوں نے کہا ہے کہ اللہ کی یہی مرضی تھی۔ ہلاکو نے کڑکدار لہجے میں کہا، پھر جو تمہارے ساتھ میں کرنے والا ہوں یہ بھی خدا ہی کی مرضی ہوگی۔ ہلاکو خان نے معتصم باللہ کو مخصوص لبادے میں لپیٹ کر گھوڑوں کی ٹاپوں تلے رون دیا اور چشم فلک نے دیکھا کہ اس نے بغداد کو قبرستان بنا ڈالا۔ ہلاکو نے کہا، آج میں نے بغداد کو صفحہ ہستی سے مٹا ڈالا ہے اور اب دنیا کی کوئی طاقت اس سے پہلے والا بغداد نہیں بنا سکتی۔ اور پھر ایسا ہی ہوا۔ ذرا تصور کریں۔ آپ سے یہ سوال ہے مسلمانوں، جب یورپ کے چپے چپے پر تجربہ گاہیں اور تحقیقاتی مراکز قائم ہو رہے تھے، تب یہاں ایک شہنشاہ دولت کا سہارا لے کر اپنی محبوبہ کی یاد میں تاج محل تعمیر کروا رہا تھا، اور اسی دوران برطانیہ کا بادشاہ اپنی ملکہ کے ڈلیوری کے دوران فوت ہو جانے پر ریسرچ کے لیے کنگ ایڈورڈ میڈیکل اسکول کی بنیاد رکھ رہا تھا۔ جب مغرب میں علوم و فنون کے بم پھٹ رہے تھے، تب یہاں تانسین جیسے گویے نت نئے راگ ایجاد کر رہے تھے اور نوخیز خوبصورت اور پرکشش رقاصائیں شاہی دربار کی زینت اور شان بنی ہوئی تھیں۔ جب انگریزوں، فرانسیسیوں اور پرتگالیوں کے بحری بیڑے پر برصغیر کے دروازوں پر دستک دے رہے تھے، تب ہمارے ارباب اختیار شراب و کباب اور چنگ و رباب سے مدہوش پڑے تھے۔ تاریخ کو اس بات سے کوئی غرض نہیں ہوتی کہ حکمرانوں کی تجوریاں بھری ہیں یا خالی ہیں، شہنشاہوں کے تاج میں ہیرے جڑے ہیں یا نہیں جڑے ہیں، درباروں میں خوش آمدیوں، مراسیوں، طبلہ نوازوں، طوائفوں، وظیفہ خوار شاعروں، لفافوں اور جی حضور کا جھرمٹ ہے یا نہیں ہے۔ تاریخ کو صرف کامیابیوں سے غرض ہوتی ہے اور تاریخ کبھی عذر قبول نہیں کرتی ہے۔ یاد رکھیں پاکستانیوں، جن کو آج بھی دولت سے لگاؤ اور طاغوت کی غلامی کا چسکا ہے، ان کا حال خلیفہ معتصم باللہ سے کم نہیں ہوگا۔ سوئی ہوئی امت مسلمہ کو بیدار کرنے کے لیے اس تحریر کو مختلف گروپوں میں ضرور شیئر کیجیے گا۔ ہو سکتا ہے میرے جیسے مسلمان سوئے ہوئے ہوں تو ان کا جذبہ ایمانی جاگ جائے۔ دوستو، اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کیجیے گا، ہو سکتا ہے آپ کے اندر کا مسلمان بھی جاگ جائے۔ اپنا اور اپنے ساتھ جڑے رشتوں کا خیال رکھیے گا۔ بہت شکریہ۔